الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 84 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ میں تاریخی حقائق سے استدلال کیا جا رہا ہے اور اسی ذیل میں قصہ فرعون و موسیٰ زیر بحث ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک طرف تو فرعون کا رد عمل یہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہوتا، مقابلے پر اتر آیا، اور دوسری جانب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے بھی چند نوجوان ہی آگے بڑھ کر یہ ہمت کر سکے کہ وہ ان کو مان لیں۔ اس کے پھر وجوہ بیان کیے ہیں کہ ایک تو فرعون کا خوف تھا لوگوں پر، دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے بڑے بھی ان نوجوانوں کو یہی نصیحت کر رہے تھے کہ تم لوگ اگر موسیٰ کی قیادت میں اس طرح ایمان لاؤ گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ فرعون تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور پھر اس پر یہ تبصرہ کیا تھا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اس ملک میں بڑا جبار تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی دونوں ہی چیزیں تھیں، ایک تو اس کی بادشاہی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا، مطلق العنان بادشاہی جیسے ہوتی ہے وہ آخری درجے میں تھی، اس طرح کی بادشاہی کسی قانون قاعدے کی پابند بھی نہیں ہوتی۔ اور فرعون یعنی اس وقت جو فرعون تھا، فرعون تو ایک لقب ہے جو اس زمانے کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں روس کے بادشاہوں کو زار یا اسی طرح کیسر یا کسریٰ یا اس طرح کے الفاظ بولے گئے، تو یہی صورتحال مصر میں بھی تھی۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے وہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بہت قوت حاصل ہوتی ہے، بڑا اقتدار حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہمیشہ حدود میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو خود بھی حدود میں رکھتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بھی حدود سے متجاوز نہیں ہونے دیتے۔ اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ قانون کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، قاعدے کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ بالعموم دنیا کی تاریخ میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیادت کی صلاحیتیں دے کر پیدا کرتا ہے، ان میں اس طرح کے سرکش لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل نرگسیت کے مریض ہوتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی شخصیت کی گویا خود بھی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قانون قاعدے کیا چیز ہوتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی اپنی طبیعت اور اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے بھی وہ ایسے بادشاہوں میں سے نہیں تھا جو حدود کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدود سے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ ان کو قانون توڑنے میں، آئین کو پامال کرنے میں، کسی دستور کی خلاف ورزی کرنے میں، کسی عرف کا ستیہ ناش کر دینے میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ بس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس خیال میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کائنات کے خالق نے ان کا انتخاب کیا ہے، ملک اور قوم انہی پر منحصر کر دیے گئے ہیں، وہ نہیں ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اس ذہنیت کے جو لوگ سیاست میں، قیادت میں، اقتدار میں ہوں، ان کے اوصاف یہی ہوتے ہیں کہ ایک طرف اگر ان کو پوری طاقت حاصل ہو جائے تو پھر وہ ہٹلر اور میسونی بنے بغیر نہیں رہتے،
اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے قانون کی پابندی کرنا یا ضابطے میں رہنا یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے قانون کی پابندی کی توقع کریں گے لیکن اپنے آپ کو اپنے باطن میں اس سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اس کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی فرعون کو ایک تو اقتدار اس نوعیت کا حاصل تھا کہ کوئی دوسری طاقت چیلنج کرنے والی نہیں تھی۔ وہ اس سرزمین میں بڑا جبار تھا، اس کو ایسی حکومت حاصل تھی، ایسی قوت حاصل تھی کہ جس میں وہی گویا آخری بات کہنے والی شخصیت تھی۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے قانون کے حدود میں رہنے والا شخص نہیں تھا۔ انہ لمن المسرفین۔ تو یہ وجوہ بیان کیے ہیں کہ یہ وجوہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی لوگ ڈرے ہوئے رہے۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، وہ فی الواقع قیادت کے اہل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یعنی یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی تھی، ان کی شخصیت، پس منظر، ہر چیز کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید کی نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بھی آنکھیں کھول دینے والی تھیں۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے آگے بڑھ کر پہلے ہی مرحلے میں نہ ماننے کی وجہ یا گریز کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو فرعون ہمیں کسی فتنے میں ڈال دے گا۔ اور یہ سمجھنا کچھ غلط نہیں تھا، یعنی اگلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کچھ غلط نہیں تھا، اس لیے کہ فرعون بڑا جبار بھی تھا اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے ان لوگوں میں سے بھی تھا جو حدود سے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ موسیٰ نے کہا میری قوم کے لوگو، تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ یعنی فرمایا کہ فرعون سے اس طرح نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر فرعون یہاں آخری قوت ہے تو سب قوتوں سے بڑی قوت تمہارا پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمہارا پروردگار بھی سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ قوت رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قوم اگر فرعون کی مٹھی میں ہے تو فرعون خود تمہارے پروردگار کی مٹھی میں ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ یہ گویا جو پیچھے بات بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے قوم کو تسلی دی اور کچھ اس کے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہا۔ موسیٰ نے کہا میری قوم کے لوگو، تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ توکلوا علیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہا تھا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اس کے بعد کا ان کنتم مسلمین، یعنی ایمان ظاہر ہے یہ پہلی اینٹ ہے، اسی سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ اور اسلام کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ حوالگی یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ تو گویا دونوں باتیں آگے اور پیچھے کہیں اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکالا کہ فعلیہ توکلوا، اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ نہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا عہد کرنے کے بعد کسی کے شان ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہو جائے، اور نہ ایمان لانے کے بعد کسی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس خوف کی نظر کر دے۔ تو دونوں پہلوؤں سے انہوں نے تسلی دی۔ اس پر حاشیہ ہے اسلام کی حقیقت یہی حوالگی ہے۔ یعنی اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ سبمیشن، سرنڈر، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اسلام کے معنی یہ ہے،
یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب امن ہے یا سلامتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ السلام نہیں ہے، جو السلام علیکم ہم کہتے ہیں، یہ الاسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سامنے سرفگندہ کر دینا، اپنے وجود کو خدا کی نظر کر دینا، یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اسلام کی حقیقت یہی حوالگی ہے۔ سچا ایمان اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسلام کی اس حقیقت کو سمجھ کر ایمان کا اظہار کیا ہے تو اسی کو سچا ایمان کہیں گے۔ اگر حوالگی کے اس احساس کے بغیر ایمان کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتے ہم بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننا اگر اس پس منظر میں ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا کیا ہوگا؟ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اسلام کی حقیقت یہی حوالگی ہے۔ سچا ایمان اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جس کا لازمی تقاضا خدا پر توکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کا یہی تقاضا لوگوں کو سمجھایا ہے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، تو انہوں نے ان سے یہ کہا، اور اس طرح گویا دعوت کا جو وہ پہلو ہے کہ جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے، یہ اسلام کیا چیز ہے، اور اس پہ پھر میری مرضی کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا، یہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی اور خدا کی رضا کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ اب یہاں قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق ایک پوری داستان مقدر کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بار بار کہی گئی ہوگی، لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہوگی، آہستہ آہستہ ہمت پیدا ہوئی لوگوں میں۔ تو اب جو ان کی طرف سے جواب آیا وہ یہ تھا کہ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا۔ کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارا کام یہی ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں اور اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہمیں ایک اور ذمہ داری دے گا تو ہم اس کے بھروسے پر سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اب یہ جو پیچھے خوف تھا تو اس خوف میں وہ ٹھٹک کر کھڑے تھے یا ابھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ جب ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا، بتدریج انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کہہ دیا کہ ہم نے اپنے رب پر توکل کیا ہے، تو اب گویا دعا کو اپنا سہارا بنایا، اور یہی ایک عاجز بندے کو کرنا چاہیے۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہم نے پورا کر دیا ہے، ہم توکل کر کے موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو پروردگار اب ان لوگوں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، تو یہاں فتنے کے معنی سمجھ لیں۔ فتنے کے معنی یہاں ہدف اور نشانے کے، اس پر حاشیہ ہے، فتنے کے معنی یہاں ہدف اور نشانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنی ڈھیل نہ دے کہ وہ ہم کو بالکل ہی ظلم و ستم کی آماجگاہ بنا لیں۔ یہ گویا دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار وہ رد عمل تو ظاہر کریں گے، فرعون کی طرف سے مظالم کی پداوی ہوگی، لیکن اتنی ڈھیل نہ دے کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہو گئے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، تو یہی دعا کرنی چاہیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس منکر قوم سے نجات عطا فرما دے۔ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا کہ وہ اس پوری قوم کو فرعون کی غلامی سے نکالے اور لے جا کر فلسطین میں آباد کرے۔ وہاں توحید کا مرکز بنایا جائے گا، اور پھر یہ قوم قومی حیثیت سے اللہ کے دین کی گواہ بنے گی۔ یہ گویا اللہ کی جو نبوت کی اسکیم ہے اس کا دوسرا مرحلہ تھا۔ آزادی دلوانے کی کوئی سیاسی جد و جہد نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا تو ایک پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اب ان کو لے کر نکلے اور لے جا کر اس سرزمین میں آباد کرے جسے اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔
یہ سرزمین اب دنیا میں توحید کی علامت بھی ہوگی، اس کی دعوت بھی ہوگی، اور اس سرزمین میں یہ قوم بھی اللہ کی قوم یا اللہ کی جماعت کی حیثیت سے، اگر بائبل میں دیکھیں گے تو یہ خداوند کی جماعت کی ترکیب استعمال ہوتی ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور قرآن مجید نے اسی موضوع کو سامنے رکھ کر حزب اللہ کی تعبیر اختیار کی ہے، اللہ کی جماعت۔ تو یہ اللہ کی جماعت بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، یعنی یہ اگرچہ پیغمبروں کی اولاد تھے اور ایک لمبے عرصے تک ایمان و اسلام پر ہی قائم رہے تھے، کچھ خرابیاں ضرور آ گئی تھیں، اپنے گرد و پیش سے متاثر بھی ہوئے تھے، لیکن ایک مسلمان قوم تھے۔ اس سب کے باوجود یہ بہت بڑی بات تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت برپا کی اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، تو اگرچہ شروع میں کچھ تردد رہا، کچھ خوف کی فضا بھی تھی، لیکن ہمت کر کے پوری کی پوری قوم ہی مان لے، یعنی ساری قوم نے مان لیا۔ اس واقعے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح بنی اسرائیل کے ہاں ہوا یا پھر قوم یونس کے ہاں ہوا، وہاں پر بھی بادشاہ سے لے کر نیچے تک پوری قوم آخری مرحلے میں ایمان لائی، لیکن آخری مرحلے میں، یعنی جب کم و بیش عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس سے کچھ پہلے ایمان لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری قوم ایمان لائی، لیکن آخری مرحلے میں جا کر، یعنی جب 10 ہجری میں 9 ہجری کے اعلان کے بعد جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر کہیں جا کر ایمان لائے۔ تو قوم یونس اور رسول اللہ کی قوم کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ وہ آخری مرحلے میں، پہلے مرحلے میں ایمان نہیں لائے، آخری مرحلے میں قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، اور اس لحاظ سے اگر دیکھیے تو دونوں اصلاً سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد کو اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو یہ انتخاب دونوں موقعوں پر بالکل درست ثابت ہوا کہ اس وقت بھی اگرچہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور باوجود اس کے کہ فرعون نے بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا، ایمان لے آئے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع میں مخالفت کی، جنگیں بھی کیں، لڑائی پر بھی آمادہ ہوئے، لیکن آخری مرحلے میں ایمان لے آئے۔ تو کوئی آخری مرحلے میں یا پہلے مرحلے میں بھی اس سعادت سے اگر بہرہ اندوز ہو گیا تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ لوگوں کا ایمان لانا، چند لوگوں کا مان لینا یا زیادہ لوگوں کا مان لینا، یہ تو خیر ہو ہی جاتا ہے، پوری کی پوری قوم کا اس طرح ایمان لے آنا یہ آسان چیز نہیں ہے۔ تو دونوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی، ان کو ذرا پہلے مرحلے میں اور ان کو آخری مرحلے میں۔ اس کے علاوہ قوم یونسی کا ذکر آتا ہے، تو یہ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس منکر قوم سے نجات عطا فرما دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اس تعلق کو اگر سیدنا موسیٰ کی دعوت نے زندہ کر دیا ہے تو اب اس کو جوڑنا ہوگا، اس کو پختہ کرنا ہوگا۔ یعنی جب انبیاء ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے یا آپ کو یہ سعادت دے کہ ہم وہ دعوت قبول کر لیں، تو پھر اس دعوت کے ساتھ یا اس پیغام کے ساتھ جوڑے رکھنا، اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے دین میں؟ وہ نماز ہے۔ یہ نماز ہے جو یاد دہانی کراتی ہے، یعنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم ایمان لا چکے ہوئے ہو، اللہ کو مان چکے ہو، 5 وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جاتا ہے تو ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد دہانی بھی کراتی ہے اور اس عہد کا استحضار بھی رکھتی ہے جو ہم نے اللہ سے باندھا ہوتا ہے۔ تو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ صوفیانہ مذاہب میں بالکل الگ تصورات ہوتے ہیں، وہاں پر خدا کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں بھرپور طور پر شامل ہوتے ہوئے جڑنا مطلوب نہیں ہوتا،
وہاں دنیا کو چھوڑنا، ترک دنیا، زہد کی زندگی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں لذات سے کنارہ کش ہو کر آدمی زندگی بسر کرے، یہ مطلوب ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں یعنی انبیاء کے دین میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ تقاضا کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں اللہ کی جو اسکیم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، یعنی نکاح کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اللہ کی اسکیم کو آگے بڑھانا ہے، معاش کی جدوجہد کرنی ہے، جو بے پناہ صلاحیتیں علمی اور عملی ہمارے اندر دے کر ہمیں پیدا کیا جاتا ہے، ان کا بھرپور اظہار کرنا ہے۔ وہ ظاہر ہے معیشت میں بھی ہوگا، سماج میں بھی ہوگا، وہ سیاست میں بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے حدود کی پابندی کرنی ہے۔ یہ امتحان ہے جس میں اللہ کے پیغمبروں نے بتایا ہے کہ ہمیں ڈالا گیا ہے۔ صوفیانہ مذاہب کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، وہاں بالکل دوسرے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کر اب خدا سے یہ تعلق جوڑنے کے لیے یہ جو تعلق پیدا کیا حضرت موسیٰ کی دعوت نے، یعنی اللہ پر ایمان، اسلام کا مطلب کیا ہے حوالگی، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر توکل، تو یہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ، گویا تعلق کا بیان ہے۔ اس کو جوڑے رکھنے کے لیے، خدا سے یہی تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی یعنی ہارون کو، دونوں کو ذمہ داری دی گئی تھی، کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو۔ پہلا حکم یہی دیا گیا کہ اب یہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے بات مان لی ہے، تو سب سے پہلے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں مسجدیں بنائی جائیں کیونکہ ہجرت کرنی ہے، طے ہے کہ نکل جانا ہے، تو فرمایا کہ بس کچھ گھر اپنے ہاں سے، یعنی اگر مثلا میرے گھر میں 2 کمرے ہیں تو کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک چوپال، کوئی ایک ڈیرا، کچھ جگہ ٹھہرا لی جائے، اور وہ جگہ ٹھہرا کر کیا کیا جائے، اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو، اور فرمایا کہ یہ جو گھر ہیں یہ مسجد کی حیثیت اختیار کر لیں گے، یعنی سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے۔ میں نے لکھا ہے یعنی مصر کے مختلف حصوں میں کچھ گھر مسجد کی حیثیت سے مخصوص کر لیے جائیں۔ پہلے مرحلے میں ایسا ہی حضور نے بھی کیا۔ یہ معلوم ہے کہ مکے میں کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی الگ سے، بیت اللہ میں نماز پڑھ لیتے تھے، وہ ظاہر ہے سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں بت تھے اور قریش کی طرف سے ظلم و ستم بھی تھا، تو دار ارقم میں نماز پڑھ لی جاتی تھی، ایک گھر میں مسجد میں بنا کر اہتمام کر لیا گیا۔ یہی صورت سیدنا موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ بھی کر لیجئے، جن میں بنی اسرائیل نماز کے اوقات میں جمع ہوں اور مل کر خدا کی عبادت کریں۔ انبیاء علیہم السلام کے دین میں اصلاح و تربیت کا یہی نظام ہمیشہ سے قائم رہا ہے، یعنی سارا زور انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، دعوت میں بھی اور اصلاح کی جدوجہد میں بھی ایک ہی چیز پر ہونا چاہیے، اور وہ ہے لوگوں کا نماز کا اہتمام کرنا۔ انفرادی زندگی میں بھی نماز کا وقت آ گیا ہے، تاخیر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، جس حال میں بھی ہوں پڑھنی چاہیے، اور تھوڑی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 3 رکعتیں یہی فرض کی ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو نوافل بھی ضرور پڑھیں، لیکن نہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ فرض نماز جو اللہ کی طرف سے ہے وہ پورے خشوع و خضوع سے، اہتمام سے، اپنے آپ کو فراغت، ذہنی فراغت دے کر پڑھنی چاہیے۔ تو نماز اور وہ مقصد سامنے رکھنا چاہیے جو بیان کیا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ باہر نکلتے وقت، کوئی پروگرام بناتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ نماز بھی آئے گی، اور ہم جن شہروں میں رہتے ہیں یا ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر قدم قدم پر مسجدیں نہیں ہوتیں، تو وہاں پر بے کسی تردد کے جس حالت میں بھی آپ ہوں نماز وقت پر پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی سواری میں ہیں تو سواری میں نماز پڑھتے وقت بس جس حالت میں بھی آپ کے لیے اشارہ کرنا، سجدہ کرنا ممکن ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔
یہی تقاضا ہے اس بات کا۔ باقی جو قرآن نے کہا ہے کہ اطمینان ہو جائے، اور یہ آیات خود بتاتی ہیں کہ عدم اطمینان کی حالت میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اطمینان سے جا کر پڑھیں گے۔ یہ آیات خود بتا رہے ہیں کہ اسی حالت میں حاضر ہو جائیں، جب اطمینان کی حالت ہوگی تو پھر البتہ ہر طرح کے اہتمام سے پورے ارکان کو سامنے رکھ کر رکوع سجود ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی جو یہاں بیان ہو گیا ہے، اور یہاں وہ نظم سے واضح ہوتا ہے، قرآن مجید میں لفظوں میں بھی ادا ہو گیا ہے۔ تو نظم یہاں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہدایت کس لیے کی گئی؟ جب یہ کہا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا اللہ پر بھروسہ ہو، تو یہ گویا خدا کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے، خدا کے ساتھ رشتہ جوڑا گیا ہے۔ ہمارے دین میں بس یہ رشتہ ہی ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی دو ہی حکم ہیں، جیسے کہ حضرت مسیح فرمایا کرتے تھے کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک، بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت، بندوں پر خرچ کرنا، پڑوسی سے ویسی محبت کرنا جیسی تم خود اپنے آپ سے کرتے ہو۔ ہمارے پیغمبر کے الفاظ میں تم اپنے لیے وہی پسند کرتے ہو تو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو اس اخلاقی قاعدے پر لوگوں کے لیے رہنا اور اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ نماز، وقت پر نماز، اذان کا جواب دیتے ہوئے نماز، پورے اہتمام کے ساتھ نماز، اور بس اس احساس کے ساتھ نماز کہ میرے رب نے بلا لیا ہے، اب میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو، اور پھر کیا کرو؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ دوسرا مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ چلیے جگہ تو مقرر کر لیا آپ نے کہ یہ کمرہ ہے ایک، یا یہ چوپال ہے، یا یہ ڈیرا ہے، تو یہاں ہم نماز پڑھا کریں گے۔ اب یہ کہ نماز کے لیے اگر جماعت کرانی ہے تو پھر تو کوئی رخ متعین کیا جائے گا نا، یعنی قبلہ کیا ہے؟ قبلے کو ہمارے ہاں کچھ مقدس چیز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ تو بیت اللہ کا تقدس یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا قبلہ ہے، بیت اللہ کا تقدس یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے، وہ سب سے اولین عبادت گاہ ہے، اور اس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پوری کوشش کر کے وہاں حاضر ہوں اور اس کے مناسک بجا لائیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ قبلہ تو آپ کسی چیز کو قرار دے سکتے ہیں، وہ صرف نظم پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دنیا میں کوئی انتخاب عالمگیر سطح پر کرنا ہوگا تو سب سے بہتر جگہ وہی ہے کہ اس کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہ ثانوی چیز ہے۔ تو اب یہاں کیا کیا گیا؟ بنی اسرائیل کو پہلے ہی دن اس فتنے میں تو نہیں ڈالا جا سکتا تھا کہ ان سے کہا جاتا کہ تم بنی اسماعیل کے ہاں جو مسجد ہے، مسجد حرام ہمارے باپ ابراہیم کی بنائی ہوئی، اس کو قبلہ ٹھہرا لو۔ یہ کیا جاتا تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، تو یہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ جو گھر تم نے مقرر کیے ہیں مسجد کے طور پر، تو جو اپنے لیے گھر مقرر کیے ہیں یعنی اپنے محلے میں، ان کو قبلہ قرار دے دیا جائے، تو انہی کو قبلہ بنا لو، انہیں قبلہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ان میں نماز کا اہتمام رکھو۔ تو یہ کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بڑی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کیوں تھا؟ قبلے کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے کہ نماز میں نظم پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کرنی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے اچھی سمت وہی ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ یہاں یہ بتا دیا کہ جو موسیٰ اور موسیٰ کے خاندان یعنی موسیٰ و ہارون، وہ اپنے لیے اپنے گھر کے لیے جو مسجد بنائیں گے اسی کو قبلہ ٹھہرا دیا جائے گا۔ تو وہی قاعدہ بن گیا کہ جیسے بیت الحرام میں تو ہم وہی نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھیں تو ہر سمت میں پڑھ لیتے ہیں، اور باہر وہ ہمارے لیے قبلہ ہو جاتا ہے، وہاں چاروں طرف سے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہی صورتحال وہاں اختیار کر لی گئی۔ تو فرمایا کہ اس میں نماز کا اہتمام رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ ایمان والوں کو خوشخبری دو
کہ کامیابی بالآخر انہی کو حاصل ہوگی، بتا دو انہیں کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو قبلہ بنا لو، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اپنے اور اپنے متعلقین اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی نماز کے لیے مخصوص کیے ہوں گے۔ فرمایا کہ عارضی طور پر انہی گھروں کو قبلے کی حیثیت دے دی جائے تاکہ نماز کی اقامت میں وہ وحدت پیدا ہو جائے جو اس کے لیے ہمیشہ مطلوب رہی ہے۔ مصر سے ہجرت کے بعد بنی اسرائیل کے لیے یہی حیثیت تابوت کو حاصل ہوئی، یہاں تک کہ بیت المقدس تعمیر ہوا اور انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو اس طرح تبدیل ہوتا رہا۔ وہ جو سیدنا موسیٰ کے بعد تورات اور بعض دوسری چیزیں ایک صندوق میں رکھی گئی تھیں، وہ بھی ایک عرصے تک قبلے ہی کی حیثیت سے ان لوگوں کے ہاں موجود رہا۔ اور یہ فرمایا کہ اس وقت تو خیر تم لوگ بہت دبے ہوئے ہو، کامیابی تمہیں حاصل ہوگی۔ یہ بشارت جس طرح ظاہر ہوئی اس کا ذکر آگے آیت 93 میں آ رہا ہے، آگے بیان ہوگا کہ یہ بشارت کیسے پوری ہوئی۔ ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔